الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم منزه عن شريك في محاسنه
فجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ دی حمد و ثناء اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الجن دی آیت نمبر 18 تلاوت کیتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مساجد دی عظمت نو بیان فرمایا ہے۔ تو جمادی الاول دے خطبات جمعہ شریف اج تو لے کے مسجد دے حوالے دے نال انشاءاللہ العزیز تفصیلی گفتگو کریں گے۔ مسجد دے فضائل، مسائل، مسجد نو تعمیر کرنا، مسجد نو آباد کرنا، مسجد نو روشن کرنا، مسجد دی خدمت کرنا، مسجد دے آداب، اس حوالے دے نال انشاءاللہ العزیز 5 جمعے ساڈے کول ہیں، تو جتنے بھی خطبات جمعہ اس دے اوپر صرف ہوئے انہاں دے اندر انشاءاللہ العزیز انہاں باتاں نو تفصیل دے نال عرض کرنا ہے۔ تو چونکہ اج بھی اور آئندہ جمعہ شریف دیاں نشستاں دے اندر فضائل اور احکام ذکر ہون گے، لیکن اج شروع دے اندر جو کچھ آئندہ بیان کرنا ہے اس دا خلاصہ جڑا ہے وہ اج شروع دے اندر ہی عرض کر دیاں گا۔ سب تو پہلے مسجد دے احکام دے حوالے دے نال انتہائی ضروری مسائل نے، انہاں نو سننا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات اور پہلا مسئلہ مسجد کے حوالے دے نال یہ ہے کہ اگر منہ دے وچوں بدبو آندی ہوئے، سمیل آندی ہوئے، تے اس حال دے اندر مسجد دے اندر جانا حرام ہے۔ اپنے منہ نو بدبو سمیل وغیرہ تو صاف کر کے مسجد دے اندر جانا
چاہیے۔ مسواک کر کے اچھی طرح کلی کر کے برش کر کے 2-3 طریقے ہیں، انہاں دے نال منہ دی سمیل اور بدبو جڑی ہے وہ زائل یعنی ختم ہو جاندی ہے۔ دوسرا مسئلہ وضو اور غسل دا پانی مسجد دے اندر گرانا اے بھی حرام ہے۔ کئیاں لوگاں دی، کئیاں دی تے نہیں، تقریباً ساریاں دی ہی 99% لوگاں دی عادت ہوندی ہے کہ وضو کر کے نا تے مسجد دے اندر آ کے صف تے کھلو کے تے اوتھے پھر اس طرح اپنے بازواں وہ نچوڑ رہے ہوندے نے، اور وہ پانی جڑا ہوندا ہے وہ نیچے مسجد دے فرش تے یا صفاں تے گردا ہے۔ آپ حضرات سوچ رہے ہو گئے جی وضو دا پانی ہے، اصل بات ہے کہ جدوں اسی کسی پانی نال ہاتھ منہ دھو لینا ہے تو وہ پانی ہو جانا ہے مستعمل، استعمال شدہ، تے استعمال شدہ پانی، مستعمل پانی جڑا ہے اس نو پھر مسجد دے اندر گرانا جائز نہیں ہے۔ وضو کر کے تے اپنے ہاتھ اور اپنا چہرہ جڑا ہے وہ وضو خانے تے ہی صاف کر کے آنا چاہیے، بازو وغیرہ اتھے ہی نچوڑ لے تاکہ بچے ہوئے جڑے پانی دے قطرے نے اس صف تے یا مسجد دے فرش تے نہ گرن۔ تیسرا مسئلہ ہاتھ منہ دھو کے تے انہاں نو مسجد دے اندر جھاڑنا اس طرح کر کے جویں عموماً ساڈی عادت ہوندی ہے، یہ بھی حرام ہے اور اس سے زمرے دے اندر ہی داخل ہے۔ جھاڑنا چاہیے ہی نہیں، کپڑا وغیرہ ہوئے، تولیہ رومال ہوئے، اس نال ہاتھ صاف کر لینے چاہیے نے، چہرہ جڑا ہے اس نو صاف کر لیا جائے، یہ سب تو اچھا طریقہ ہے۔ نمبر 4، ناپاکی دی حالت دے اندر مسجد دے وچوں گزرنا یا مسجد وچ داخل ہونا بھی حرام ہے۔ جسم ناپاک ہوئے یا لباس ناپاک ہوئے۔ نمبر 5، جیڑی چیز مسجد دے اندر ایذا اور تکلیف دا سبب بنے اس نو مسجد دے وچوں نکال دینا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز اگر ہوئے جس کی وجہ تو مسجد دا ماحول خراب ہوندا ہوئے۔ نمبر 6، مسجد نو سمیل اور بدبو تو محفوظ رکھنا ہر حال دے اندر ضروری ہے کہ کسے قسم دی سمیل اور بدبو جڑی ہے وہ مسجد دے وچوں نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد نو صاف شفاف اور خوشبودار رکھنا چاہیے۔ مسجد دے اندر کوئی بھی ناپاک شے لے کے جانا حرام ہے۔ نمبر 8، مسجد دے اندر گم شدہ چیز تلاش کرنا، گم شدہ چیز دا مسجد دے اندر اعلان کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ عجیبیاں دیہاتاں دے اندر، پنڈاں تھاواں دے اندر دکاندار اپنی سبزیاں دے کسی دی بکری گم ہو گئی ہے، کسی دی بھینس گم ہو گئی ہے، تو کسی دی مرغی گم ہو گئی ہے، تو وہ سارے اعلان آ کے مسجد وچ کر دین۔ مسجد وچ کسی بھی گم شدہ چیز دا اعلان کرنا حرام ہے۔ ادھے واسطے پنڈ ہوئے، محلہ ہوئے، جنہوں نے مجبوری ہے
تے کسے دکان یا کسے گھر وغیرہ تے الگ تو سپیکر دا انتظام کر دینا چاہیے جتھے پنڈ دے ایو جے دنیاوی اعلان ہوندے رہن۔ ایک جگہ تے میں ویکھیا بھی ہے کہ مسجد تو علاوہ انہوں نے سپیکر دا انتظام کیتا ہے۔ اگر دینی اعلان ہوئے، مثلا نماز جنازہ دا اعلان ہے، محفل دا اعلان ہے، ختم شریف دا اعلان ہے، یہ تو ہو گیا دینی اور نیکی دا کم، یہ دا اعلان کرنے کوئی حرج نہیں، لیکن گم شدہ کسی چیز دا اعلان کرنا اے مسجد دے اندر حرام ہے۔ نمبر 9، مساجد دے اندر مشرکین تو یعنی کافراں تو یہودیاں عیسائیاں تو لیکچر کروانا یا انہاں تو اپنیاں مسجداں دے اندر بیان کروانا اے بھی حرام ہے، بلکہ مسلماناں نو تے مسجد تو باہر بھی مشرکین تو بیان ہرگز نہیں کروانا چاہیے کہ لوگاں دے دین و ایمان نو خراب کرن گے۔ نمبر 10، قادیانیاں کافراں مرزائیاں دے کولوں مسجد واسطے چندہ لینا بھی حرام ہے، چونکہ انہاں دی کمائی حلال دی کمائی دے اندر شامل ہے نہیں ہوئے گی، او غیر مسلم نے اور مسلمان جڑے نے مسجد انہاں دی عبادت گاہ ہے، اللہ دا گھر ہے، تو اس واسطے مسلمانہ دی کمائی ہی حلال دی خرچ ہوئے گی۔ حرام دی کمائی وچوں بھی مسجد نو چندہ دینا جائز نہیں، کیونکہ حضور دا فرمان ہے کہ اللہ تعالی پاک اور طیب ہے اور وہ پاک چیز ہی قبول فرماندا ہے۔ تو حرام دی روزی، سود، رشوت، بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، اگر کوئی ایسی کمائی دے وچوں مسجد نو دیندا ہے کوئی مسلمان بھی، تو انہوں اس دا ہرگز ثواب نہیں ملے گا۔ نمبر 11، مسجد دا جڑا سین ہوندا ہے وہ بھی مسجد دے اندر داخل ہوندا ہے، مسجد دے اندر ہی شمار ہوندا ہے۔ یہ نہیں کہ جڑا مسجد دا حال ہے صرف وہی مسجد ہے، نہیں، بلکہ مسجد دا سین بھی مسجد دے اندر داخل ہے، اور اس کے اوپر مسجد دے تمام تر احکام جڑے نے وہ جاری ہون گے۔ مکہ شریف اور مدینہ طیبہ یہ چیز ویکھن نوں ملدی ہے کہ دونوں مسجداں دے جڑے سین نے نا اوتھے لوگ جتیاں پا کے پھردے ہوندے نے، تے تقریباً سارے ہی، چند او لوگ جڑے ادب، احترام اور تعظیم والے نے، او یا ادب والے جڑے علماء و مشائخ نے، او تو خیر مدینہ شریف دیاں گلیاں دے اندر بھی جتیاں اتاری رکھ دے نے، تے کئی لوگ جاہل یا کئی پڑھے لکھے جنہاں نو اپنے علم دا گھمنڈ ہوندا ہے، تکبر ہوندا ہے، انہاں نو بھی ویکھیا گیا کہ مسجد نبوی شریف دا جڑا باہر سین ہے نا جتھے چھتریاں لگیاں ہوندیاں نے، تسی کوئی بھی سوشل میڈیا تے ویڈیو ویکھو گے تو لوگ جتیاں پا کے ہوتے پھر رہے ہوندے، تو ایک طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد دے تقدس دا خیال رکھنا چاہیے، اور بالخصوص پھر مسجد نبوی شریف اوتھے تو بالکل بھی یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے کہ مسجد نبوی شریف دا جڑا سین ہے اوتھے جتیاں سمیت داخل ہویا جائے۔ جڑے حضرات انج کردے نے انہاں نوں ہوش دے ناخن لینے چاہیے، تے کردے تقریباً 95% لوگ کہہ لو کہ وہ اسی طرح ہی کرتے، چونکہ خود مشاہدہ کیتا ہے، حاضری ہوئی، ویکھیا انہاں چیزاں نو۔ اسی تے الحمدللہ باہر دا جڑا گیٹ سی اوتھے ہی جتی اتار دے وی دی سی، لیکن لوگاں نو ویکھیا گیا کہ آگے جڑا اندر والا گیٹ ہے اوتھوں تک جتی پا کے جاندے۔ نمبر 12، ناپاک جتیاں
مسجد دے اندر لے کے جانا بھی منع ہے۔ ہن اے مرض تو ساڈے وچ عام ہے، نماز دا ٹائم ہوندا جتنے بھی نمازی حضرات ہوندے نے انہاں وچ کئی لوگ اپنی جُتی جڑے نے وہ اٹھا کے پھر کسے نکر وچ بھی نہیں رکھنی، اندر لیا کے مسجد دی حال وچ رکھنی ہے۔ تو جُتی اگر ناپاک ہے تو ظاہر بات ہے انہیں ناپاک ہی ہونا ہے، جے تو دھوتی ہوئی ہے جُتی صاف ستھری ہے بالکل پھر تے ٹھیک ہے، پھر بھی اس نو مسجد دے حال یا سین تو سائڈ تے وضو خانے دی طرف یا کوئی الگ تو کمرہ ہے تے او دے وچ رکھنا چاہیے ہے۔ تے کئی بیلی ایسے ہوندے نے کہ جُتیاں بڈو لے کے ایتھے اندر لیا کے رکھ دے، تے کئیاں نو ویکھیا گیا ہے چونکہ ساڈا مشاہدہ ہوندا ہے کہ وہ آمدن نماز پڑھن واسطے تو جُتی اپنے اگے رکھ کے نماز پڑھتے بس کوئی لے نہ جا رہا، بل نماز دی فکر کوئی نہیں، مسجد دے ادب دی فکر کوئی نہیں، تو جُتی دی فکر ہے۔ اسی یہ نہیں کہندے کہ تسی دی حفاظت نہ کرو، لیکن اس نو کسی سائیڈ تے رکھو جس نال مسجد دی بے ادبی نہ ہوگی۔ سمپل جی بات ہے کہ اپنا جُتیاں دے نال باہر بازار دے وچوں گھٹا مٹی گرد و غبار وغیرہ نال لگا ہوندا ہے، تے اسی جمعے والے دن آپ خود اپنے مسجد وچ ویکھی دا جڑی او باہر سامنے دیوار ہے اوتھے مٹی دی لین لگی ہوئی ہوندی ہے، کیونکہ اوتھے حضرات جُتیاں اتار کے سارے رکھ دین جمعے والے دن، اوتھے باقاعدہ سانوں جھاڑو نال صاف کرنی پوندی ہے۔ او ہن تسی آپ اندازہ کرو کہ جڑی جُتیاں دے نال لگی مٹی مسجد دے وچ آئی ہے، ہن اس دا گناہ ملنا ہے یا کوئی نہیں ملنا؟ ظاہر ملنا ہے۔ تو اس واسطے اسی جتھے بھی جاویے جُتی اگر رکھنی ہوئے تو اس نو جھاڑ کے رکھنا چاہیے ہے تاکہ ناپاک مٹی وغیرہ جڑی ہے وہ مسجد دے سین تے مسجد دے فرش تے نہ گرے۔ نمبر 13 بدبودار جراباں ساکس وغیرہ جڑیاں نے وہ بھی مسجد دے اندر پا کے جانا منع ہے۔ اور آج کل یہ بیماری بڑی عام ہے، چونکہ سردیاں آ رہی ہیں ہجے تک کوئی ایڈی خاص نہیں ہے، تو لوگوں نے جراباں پائی ہوندیاں نے، تے جراباں چوں جڑی سمیل ہوندی ہے بہت غلیظ قسم دی ہوندی ہے، بڑی بری سمیل ہوندی ہے، تو پھر لوگ ایتھے آندے نے جمعہ پڑھن واسطے تے نال دوجے بھی ظاہر گل ہے اتنے بڑے حال دے وچ جو کوئی 10 12 یا 15 بندے ایسے ہون جنہاں دے پیراں وچوں سمیل آ رہی ہوے نال دیاں بھی پریشان ہونا ہے، مسجد دا ماحول بھی خراب ہونا ہے۔ تے اے پیراں وچوں سمیل 2-3 وجوہات تو ہوندی، میں وہ بھی عرض کر دینا۔ ایک تو اے کہ کچھ حضرات ایسے ہوندے نے کہ جنہاں نوں پیراں دے اندر پسینہ ہوندا ہے، گرم جراباں پہن لیندے پھر بند جُتی ہوندی ہے، خاص کر اگر جُتی پلاسٹک دی ہوے لیلن دی تے او دے وچ پسینہ زیادہ ہوندا ہے، تے پسینے دی وجہ تو پھر او پیراں دے وچوں جراباں دے وچوں سمیل آوندا ہے۔ او دے تو بچن دا طریقہ کار اے ہوندا ہے کہ بند جُتی اگر پائی تے کاٹن دیاں جراباں استعمال کرنیاں چاہیے نے، کاٹن دیاں جراباں چونکہ گرم کوئی نہیں ہوندیاں تے انہاں دے وچ پھر پسینہ اول آوندا نہیں، جے آوے تے بہت کم ہوندا ہے، اس دے نال پھر سمیل جڑی ہے اس دا کافی حد تک بچت ہو جاندی۔ خاص کر جڑیاں لنڈے دیاں جراباں ہوندیاں جڑی بیلیاں ریڑیاں تے ویچدے پھردے ہوندے نے کھلیاں، انہاں وچوں انہاں دے استعمال نال کوئی زیادہ ہی سمیل ہوندی ہے، چونکہ موٹیاں بیک کے لوگ خریدتے تو ہیں، گناہ بھی کوئی نہیں یا کوئی نہیں میں کہہ رہا کہ وہ گناہ ہے یا حرام ہے، لیکن مسجد چاؤن لگیاں یا تے انہوں نے اتار دینا چاہیے تے یا پھر دھوتیاں ہوئیاں صاف جراباں پہن کے تے جمعے والے دن یا نماز تے مسجد چاؤنا چاہیے تاکہ نال دے جڑے بندے نے وہ ڈسٹرب نہ ہون، کسی نے ساڈی وجہ تو پریشانی نہ بنے۔ نمبر 14 مسجد دے اندر زکوٰۃ دا مال خرچ کرنا یہ جائز
وفتح لی ابواب رحمتک. اے دعا جڑی ہے اے واش روم جان لگیا نہیں پڑھنی، مسجد داخل ہونے لگیا پڑھنی. سمجھ آئی نا؟ کئی بندیاں نو ویکھیا جاندا ہے داخل ہوندے دعا منگدا ہے تے سیدھا واش روم نوں لڑ گیا، اودے گیا تے رحمت دے دروازے کوئی نہیں کھلنے. تو مسجد دے اندر جدوں داخل ہونا ہے پہلے سجا پیر رکھو، مسجد وچ داخل ہون دی دعا پڑھو اور نال اعتکاف دی نیت کر لو. اس دا اے فائدہ ہوئے گا کہ اگر تسی اعتکاف دی نیت کر لیندے ہو تو اس حالت پھر تواڈے واسطے مسجد دے اندر کھانا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے، سونا بھی جائز ہے. اگر تساں نے اعتکاف دی نیت نہیں کیتی، تسی مسجد وچ کوئی چیز کھاندے ہو تاں وی گناہگار ہوگے، پیندے ہو تاں وی گناہگار ہوگے، سوندے ہو تاں وی گناہگار ہوگے. کیوں؟ اس واسطے کہ مسجد کھان پین یا سون واسطے نہیں بلکہ عبادت واسطے بنائی گئی. تو جدوں اسی اعتکاف دی نیت کر لواں گے تو چونکہ اعتکاف بھی عبادت ہے، پھر کھانا پینا اور سونا جائز ہو جائے. سمجھ آ رہی نا بات؟ نمبر 16، مسجد دے ستون یا دیواراں یا صحن یا مسجد دیاں صفاں دے نال پیر صاف کرنا بھی سخت مکروہ ہے. یہ بھی چونکہ میں ودر آنا وا، چونکہ جی میں سارے داخل ہوتے ہیں ساڑھا منہ چونکہ ان سامنے ہوندہ ہے، تو کئی حضرات داخل ہوندے ہیں تو اچھی طرح اس طرح کر کے پوندو صفحہ نال پیران صاف کر دیں. تو یہ کرنا جائز نہیں. پڑی گلتے پیسی مزدور طبقہ انہیں ساری دیڑی مٹی ہوتے دکھے کھا بھی دینا. تو مسجد چاہاں اسی ایڈے نفیس بان جانے ہیں بے پناہ بخدا، طرح طرح دے اعتراضات. تو بھئی اس مسجد صف تے کھلو کے لوگاں نے نماز پڑھنی ہوندی ہے تے پیران دا گھٹا مٹی جڑا ہوندا ہے اس نو مسجد چاہ کے صاف نہیں کرنا. یا وضو کیتا ہے تے پہلے وہ تو دھوپ گیا پھر تے ٹھیک ہے. تو یہ وضو گھروں کر کے آئے ہو تے بہتر بھی یہ کہ گھروں ہی وضو کر کے آنا چاہیے ہے. بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، ہر قدم تے نیکیاں ملدیاں نے اور گناہ معاف ہوندے ہیں جڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد چاہتا ہے. یہ جڑا مسجد دے اندر نظام ہوندہ ہے یہ تو بیسیکلی ہوندہ ہے مسافرہ واسطے. کیونکہ بندہ مسافر ہے تو وضو کتھے کرے گا؟ تو اس واسطے مسجد چ انتظام کیتا جاندہ ہے. اہل محلہ نو، اہل گران نو گھروں ہی وضو کر کے آنا چاہیے ہے. اس وچ ثواب بہت زیادہ ہے. تے مسجد چاہ کے بھی تو وضو کرنا ہی ہے. تو جو اوہی جے گھروں کر لویے، گھروں کر کے تولیے نال ہاتھ منہ صاف کر کے سر تے داڑھی تے کنگا پھیر کے پرسکون با وقار طریقے نال مسجد چاواں گے تے ہر قدم تے نیکیاں ملن گیاں، گناہ معاف ہون گے. تے نالے پھر جڑا وضو دا استعمال شدہ پانی مسجد دے فرش تے گردا ہے اس تو بھی بچ جائے. دو فائدے ہو جان گے. تیسرا فائدہ، کئی حضرات مسجد چاہ کے اعتراض اور سوال کر دینے جی مسجد ٹھنڈے پانی دا انتظام کائی نہیں. تو بھائی گھر جو ہے تو گھروں کر کے آ جاؤ. لیکن اس لئے پتہ ہوندر میں ہے تو گھر بھی ٹھنڈا ہی سمجھ آئی نا، پر گھر کا ہی نو آکھیے. اس واسطے مڑ گھر دی تو سندی نہ ہوئی تو مسیحی آکے مولوی صاحب شروع ہو گیا. تو گھر تازہ پانی ہے اس دے وچ فائدے ہی فائدے ہیں. گرم پانی ہے، گھر گیزر لگا ہے، گرم پانی نہ وضو کر لو، سردی تو بھی بچ جاؤ گے، ثواب بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے. اور مسجد دا سین یا فرش جڑا ہے وہ بھی خراب نہیں ہوگا. تو انہوں اپنے پیر آ کے مسجد دیا چٹائیاں نال نہیں صاف کرنے پہنچ گے. اچھا نمبر 17، کسے حاجت مند مسلمان واسطے مسجد دے اندر سوال کرنا منگنا. یہ دو صورتاں وچ جائز ہے. خود تے کوئی بھی نہیں مانگ سکتا. اج وے ساڈے معاشرے وچ فقیر ضرورت مند حاجت مند آ کے مسجد وچ آپے منگنا شروع کر دیندے نا، یہ جائز نہیں ہے. میں زیادہ سختی نہیں کردا، بے ہو سکتا کوئی بیچارہ مجبور ہوئے تے وہ بھی اگے ایک نیکی دے مقابلے نیکی آ جاندی ہے. خود اپنے واسطے سوال کرنا جائز نہیں ہے. کسے واسطے اسی کسے دی مدد کرن واسطے کہہ سکنے ہاں، وہ بھی دو صورتاں دے اندر جائز ہے. ایک تے خطبے دا وقت نہ ہوئے اور دوسرا کسے نمازی نو تکلیف نہ پہنچے کہ اعلان دی وجہ تو اگر نمازی نماز پڑھ رہے ہوں تو انہاں دی نماز خراب نہ ہوئے. ان دو صورتاں دی
علاوہ اسی کسی دی مدد واسطے کہہ سکنے ہاں، لیکن نال دوسرا مسئلہ آٹومیٹکلی بیان ہوگا کہ اپنی ذات واسطے مسجد سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ نمبر 17 اور نمبر 18 بھی ہو گیا۔ نمبر 19، جدوں تک مسجد آباد ہوئے اتوں تک اس مسجد دا جڑا پیسہ اور چندہ ہے وہ نہ مدرسے تے خرچ ہو سکتا ہے نہ کسی دوسری مسجد تے خرچ ہو سکتا ہے۔ اس مسجد دی آمدنی جنیا ساڑی مسجد ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی شاندار طریقے نال آباد اور انشاءاللہ آباد رہے گی، تو ایدی کمائی ایدہ چندہ جڑا ہے وہ نہ تے کسی مدرسے واسطے استعمال ہو سکتا ہے نہ ہی کسی اور مسجد واسطے استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ اے وقف دے مسائل نے۔ جس بندے نے اس مسجد نو چندہ دیتا ہے انہیں اس مسجد نو ہی دیتا ہے، لہذا وہ کسی اور تے خرچ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی مسجد غیر آباد ہو جاتی، اتے کوئی نمازی نہیں، کوئی اتے پرسان حال نہیں، اجمیر روڈ تے اجابیہ ٹبا شاہ بلول تو پہلے ایک چھوٹی جی مسجد کھڑی ہے، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے مسجد کو چندہ نہ دیں، پتہ نہیں جنہیں میں لکھا ہے غیر آباد بھی پئی ہے۔ تو اگر کوئی مسجد اس طرح ہو جائے ویران اور غیر آباد ہو جائے اور ادا کوئی پیسہ وغیرہ ہوئے تو وہ پھر اسی کسی اور مسجد نو دے سکنے ہاں۔ تو جے مسجد آباد ہے پھر ادا پیسہ نہ کسی درس نو لگتا ہے نہ ہی کسی دوسری مسجد نو لگتا ہے۔ نمبر 20، غیر معتکف شخص، یعنی ایسا بندہ جڑا مسجد وچ آیا ہے تے انہیں اعتکاف دی نیت نہیں کیتی، اور اگر وہ مسجد دے اندر ری خارج ہوندی ہے، ہوا خارج ہوندی ہے تو وہ گناہگار ہوئے گا۔ لیکن اگر معتکف ہے اعتکاف دی نیت چے اور وہ سو رہا ہے اور اس حالت دے اندر ری خارج ہو جائے تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوئے گا، کیونکہ وہ معتکف ہے اور اعتکاف دی نیت چے، اور یہ چونکہ ایک انسانی عوارض دے وچوں یہ چیز ہے۔ نمبر 21، طالب علم ہوئے، مدرسے دا طالب علم ہے، دین دا طالب علم ہے، اس نو مسجد دے اندر بیٹھ کے دینی کتاباں پڑھنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ دوسرے نمازیاں نو ڈسٹرب نہ کرے۔ تنہائی اندر بیٹھ کے وہ اپنا دل وچ بیٹھ کے اگر پڑھدا پیا ہے وہ دی وجہ تو کسی نمازی نو کوئی مسئلہ نہیں تو پھر اسے کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 22 بلکہ 22 ہے، مسجد دے اندر بھی دا جو حکم ہے اسی طرح مسجد دی چھت دی اوپر بھی پیشاب پخانہ نجاست وغیرہ کرنا اے منع اور حرام ہے۔ نمبر 23، مسجد دے اندر ایسا چراغ جلانا جدے تیل وچوں بدبو آندی ہوئے وہ بھی منع ہے، کیونکہ مسجد وچ کوئی بھی بدبودار چیز اسی نہیں لیا سکتے۔ اس سارا کچھ حدیثاں تو ثابت ہے، صرف میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اگلیاں جمعہ دے اندر انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں تفصیل دے نال عرض کراں گا۔ یہ میں آج اس تو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح صرف مسئلے تو یاد رکھنا ذرا آسانی ہوئے گی، تے جدوں نال حدیثاں بھی ہون گیاں پھر تھوڑا یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ بلا وجہ نمبر 24، بلا وجہ مسجد دی چھت تے جانا بھی مکروہ ہے۔ بلا ضرورت انجے مسجد دی چھت تے نہیں جانا چاہیے، کوئی کم ہے تے پھر جائز ہے، مسجد دی صفائی کرنی ہے تے پھر جائز ہے، اوپر چھت تے نماز پڑھنی ہے پھر جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی بلا ضرورت جا کے کہے کہ میں اتر ٹہلدا پھراں تے او پھر مسجد دی چھت تے اس طرح چڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 26، مسجداں نو پکیاں کرنا، سنگے مرمر لگانا یا ٹائلاں لگانا، خوبصورت کرنا اے فرض نہیں ہے، ہاں مسجد نو آباد کرنا فرض ہے، جائز ہے۔ سمجھ آئی نا، کوئی بندہ بوٹھا نہ پانی لائی کھڑا ہوئے، پکی بنانا جائز ہے، ٹائلاں لگانا
سنگ مرمر لگانا جائز ہے، میں فرض کہہ رہا کہ فرض نہیں ہے، لیکن آباد کرنا فرض ہے۔ لیکن آج دے زمانے دے اندر چونکہ آج کل یہ ٹرینڈ بن چکے ہیں کہ مسجدوں کو خوبصورت بنا کے سیرگاہ بنا چڑیا جاتا ہے، لوگ اتنے آ کے فوٹو بناتے رہتے ہیں، اتنی وہ عبادت گاہ نہیں ہوندی جتنی وہ سیرگاہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا بادشاہی مسجد لے لو، اتنے نماز پڑھنے والے تھوڑے ہوندے نے تے فوٹو چکھن والے بہت ہیں۔ فیصل مسجد لے لو، اتنے نماز پڑھنے والے تھوڑے ہوندے نے تے فوٹو چکھن والے بہت ہوندے نے، عورتاں بھی، بچیاں بھی، منڈے بھی، کوئی پاک پلیت مسجد جان دی حالت ہے یا نہیں، کسی نے کوئی احترام، عورتاں سروں دوپٹے لائے ہوندے نے۔ کیونکہ میں جا کے ایک باری میں تو زندگی چ اتفاق ہویا ہے تو دیکھا ہے کہ اوتھے کوئی مسجد دے تقدس دا خیال نہیں کیتا جاتا۔ کہانی نہیں ہوگی، مطلب مسئلے سن کے پیسے ہوتے ساڈی قوم والا بس لگے تو پیسے لے لین ساڈے کو۔ اللہ اکبر، گل دی سمجھ آ رہی نا مسئلیاں دی؟ اب بس مسئلے ذہن وچ رکھیا ہے، میں تھوڑی خوش طبعی واسطے گل کیتی۔ تو پختہ کرنا ضروری نہیں، ٹیلاں لگانا ضروری نہیں، سونی بنانا ضروری نہیں، آباد کرنا ضروری ہے۔ سونی بھی بنا دیئے تو اچھی گل ہے، اس کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مسجدہ نو اس طرح بنا دینا کہ وہ سیرگاہ بن جانے، اس نوی قطن کوئی درست فعل نہیں ہے۔ آج کل ساڈی عوام نے اس بات کو اپنا ٹرینڈ بنا لیا، ایسی مسجد بنانی ہے بھائی لوگ دوروں دوروں ویکھنا ہون، بھائی فلانے کسی مسجد بنائیے، مڑ ثواب دی نیت کوئی نہ ہوئی۔ آباد کرنا ضروری ہے مسجدوں کو۔ ساڈی مسجد چلا الحمدللہ نہ کوئی ٹیلاں لگی ہیں، ایویں خالی سیمنٹ پلسٹر ہے، وہ بھی زور تک آئی نہیں تھوڑے سامنے، لیکن الحمدللہ آباد ہے۔ جمعے والے دن اتنے جگہ کو نہیں ملتی نماز پڑھنے واسطے، تو مسجد دی رونق اور مسجد دی خوبصورتی جڑی ہے نا، گل ذہن وچ رکھو، وہ ٹائلاں یا سنگے مرمر نال نہیں ہوندی، مسجد دی خوبصورتی ہوندی نمازیاں نال۔ کچی بھی مسجد ہے نا تے آباد ہے تے وہ سونی، تے جے سنگے مرمر نال تے ٹائلاں نال بھری ہوئی ہے تے جے مسیتی بندہ کوئی نہ ہوے۔ میں سوشل میڈیا تے ایک مسجد دی تصویر ویکھی، بڑی ساری مسجد ساڈی مسجد تقریباً ایک صف جڑی ہے نا، ایک 50 فٹ دی، ایک 52 53 فٹ دی، ایک اگم 55 60 فٹ دی ہے، اد نالوں بھی وہ لمبی تے ٹائلاں لگیاں تے محراب بڑا خوبصورت اس مسجد دا موجود ہے۔ سوشل میڈیا تے میں اس دی تصویر ویکھی ہے، مل سکتی ہے، کدی کدی سامنے آ جاندی ہے، تے امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں تے مگر 5 بندے، مسجد کم از کم 60 70 فٹ لمبی صاف ہے، سونی مسجد بنی ہوئی ہے، تے جماعت دے نال پیچھے صرف 5 بندے نے۔ میرا خیال ہے 5 نے یا 4 نے، 6واں کوئی نہیں ہونا، یعنی آبادی دی یہ حالت ہے۔ تو لوگ مسجداں تے پیسہ خرچ کرن گے، ایسی متولیاں تے چودھریاں تے بھئی لوگ آکسن بھائی چودھری صاحب مسجد بنائیے، بے گوٹ کاٹ دیتی نفاذ تے مڑ ثواب دی نیت تک کوئی نہ راسی لگی، پھر تے دنیا داری والی نیت ہو گئی، لوگاں نو وکھالے واسطے تسی مسجد نو بنا رہے ہو۔ نہیں بھائیو، مسجد نو آباد کرنا جڑا نا، او دے وچ مسجد دا حسن ہے اور او دے وچ مسجد دی خوبصورتی ہے، تے باقی جتنا ہو سکے مسجد نو سونیا بھی بنانا چاہیے ہے، لیکن او پہلے نہیں، پہلے مسجد نو آباد کرنا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بندہ آندا میں نماز کوئی نہیں پڑھدا تے آندا جی میں مسجد نو کو لاکھ روپے دے ٹیلاں لوا دینا، چنگی گل ہے، اچھی گل ہے، لیکن انہوں چاہیے پہلے آپ نمازی بنے، وہ اندیاں ٹیلاں نالوں بھی زیادہ ثواب ملے گا اس کو اپنے نمازی بنا۔ تو اس بات کے مسئلے تے تھوڑی جی میں تفصیل بیان کیتی ہے، کوئی غلط فہمی دا شکار نہ ہوے، استاد نہ فتویٰ دے چلے جی مسجد پکی نہیں بنانی چاہیے یا ٹیلاں نہیں لانیاں چاہیے، لاؤ اچھی گل ہے، لیکن آباد کرنا زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 26، مسجد جدوں تک مسجد ہے، مسجد دی شکل و صورت وچ ہے، اس نو آباد رکھنا فرض ہے۔ پنڈ والیاں تے محلے والیاں تے فرض ہے کہ وہ مسجد اپنے نو غیر آباد نہ ہون دین، مسجد اندر جان نماز پڑھن تے مسجد نو آباد رکھن۔ نمبر 27، زیادہ
افضل اور بہتر قول دے مطابق موتکف تو علاوہ کس نو مسجد وچ سون دی بھی اجازت نہیں۔ گرمیاں وچ ویکھی دا مسجداں وچ لوگ نماز پڑھن ہوندے نا، مارکیٹ دے دکاندار تھکے ٹوٹے ہوندے، نماز پڑھی تو اوتھے ہی لمحہ ہو گیا تے مڑ اٹھائن والا ہوندا کوئی ڈیگر تے اوتھے ہی ستا رہیا، مسجد دے پکے چلدے رہے تے اے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے چلا گیا، تسی آرام کرنا ہے تو دکان تے جا کے آرام کر لو، چارپائی وغیرہ ہے تے اوتھے جا کے تھوڑی دیر واسطے لیٹ لو۔ مسجد عبادت واسطے ہے، نہ کہ آرام کرنے واسطے۔ نمبر 29، مسجد دے اندر ایذا رسانی کرنا لا، مسجد دے اندر جڑا بندہ آ کے تکلیف پہنچائے، مسجد دے ماحول نو خراب کرے، دوجیاں دا بھی دماغ آ کے خراب کرے، ایسے بندے نو سمجھانا چاہیے جی وہ نہ سمجھے، اپنی شرارت تو باز نہ آوے تے پھر اس نو روک دینا چاہیے کہ بھائی تو نماز گاری پڑھ لی کر، تو جیڈا کیڈا شیر ہے نا، سارے نو پریشان نہ کر۔ اول تے کوئی ایسا بندہ ہوندا ہے ہر جگہ تے کوئی نہ کوئی ایک پیس وچ ایسا ضرور ہوندا ہے، تجربہ ہے ساڈا تے وہ شاید اس واسطے ہوندا ہے مسیت نو نظر نہ لگ جاوے کسی دی، کوئی نہ کوئی شرارت کیتی رکھدا تے اول اس نو سمجھانا چاہیے بھائی مسجد وچ ایسی بات نہیں کرنے کی دی وجہ تو دوسرے نمازی بھی ڈسٹرب ہو تے جی وہ نہ رکے تو پھر اس نو وہ جو کوئی معذرت کر لینی چاہیے، بھائی دوجیاں نو بھی پریشان ہے نہ کرو، کیونکہ کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کئی مسجداں دے وچ لوگ نماز پڑھنا چھڑ جاندے نے، جی جاویے تے مسجد وچ کوئی نہ کوئی روڑا ہی پیا ہوندا ہے، جی جاویے تے بھائی کوئی روڑا پیا ہے تے اگوں بندے نو ساجے نہ جاننے ہاں تے نہ روڑے اس پہننے ہاں، کھاری پڑھ لی تے جے کوئی بندہ انج کرے نا تے اون دے کول مڑ معذرت کر لینی چاہیے۔ تے مسجد جا کے شور شرابہ کرنا یا اپنی چدراہٹ کرنا یہ بھی کوئی بندیائی کوئی نہیں ہوندی، جیڑا بندیاں نو گھروں دوئی واری سالن بھی نہ ملدا ہوے نا مسجد کی آ کے وہ بھی سردار بنے ہوندے، یہ گل اچھی نہیں ہے۔ بندے نو ایک کوشش کرنی چاہیے بھئی میری وجہ تو کوئی بندہ مسجد وچ آوے ہی جاوے نہ، کوئی نمازی میری وجہ تو ڈسٹرب نہ ہوئے، کسی نو میری وجہ تو پریشانی نہ ہوئے، انج بندے نو مسجد وچ آنا چاہیے تے کوشش کرنی چاہیے نال ہورنا نو بھی لے کے آن دی۔ میں تے ایک دو ویکھے نہیں وہ نال ہور بھی کسی نو لے کے جان دی کوشش کرتے نے، لے کے آن دی کوشش نہیں کرتے۔ سمجھ آئی نا جی؟ ساڈی مسجد تسی جڑے جانتے ہیں انہاں نوں پتہ بھی لگ گیا سی گیا بے او کسی نہ کسی نو لے کے جان دی کوشش کرتے ہیں، لے کے آن دی کوشش نہیں کرتے تے اے تو مڑ شرارت بندے دی پہچانی جاندی ہے۔ مسجد وچ کسی نہ کسی نو لے آن دی کوشش کرنی چاہیے، پنڈ والے نے کوئی بھی محلے والے نے تے ہر محلے والے نو کوشش کرنی چاہیے کہ یار ساڈی مسجد آباد ہوے، نمازی زیادہ ہون، رش ہوے، اس اندر ثواب بھی ہے تے محلے والےاں دی اور امام صاحب دی عزت بھی ہے، احترام بھی ہے دونوں دا ہی، ٹھیک ہے نا؟ ہن ویکھو اگر ساڈی مسجد نمازیاں نال بھری ہوے تے اس نال مینوں کوئی دنیاوی لالچ تے کوئی نہیں، نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہونا ہے، دینی فائدہ ضرور ہے، ثواب ملے گا، لیکن دنیاوی تے لالچ کوئی نہیں نا۔ تے جے مسجد فل ہوے تو تانوں بھی دنیاوی لالچ کوئی نہیں، لیکن ثواب دونوں نوں ہی ملے گا۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے کسی نہ کسی نو مسجد وچ لے کے آن دی۔ تسی بھی کوشش کیتی کرو، ایک باری لے آؤ گے تے اگاں امید ہے میں نہیں جاندا۔ سمجھ آئی نا؟ ایک باری جے کسی تسی لے آؤ گے نا تے اگاں مڑ اس نو میں انشاءاللہ تعالی نہیں جاندا۔ تے جے تواڈے وچوں آپ ہی کسی مینوں بھی داتری دری ہوے تے مڑ اوتھے میں کسی نو کی آ تو وہ جڑے نہیں نہ ہوندے وہ تسی اپنا فرض ادا کرو، انہاں نو کہو بھائی آؤ نماز پڑھو، جے آ جاسی تانوں ثواب ملے گا، جے نہیں آوے گا تانوں تاویں ثواب ملے گا، تساں تاں آکھیا ہے نا اگاں اون دی بعد نصیب بھی او نہیں آ سکیا۔ اچھا نمبر 29، مسجد دے اندر آواز بلند کرنا، شور شرابہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ مسجد چاہ کے اچھا اچھا بولن لگ پانا، شور شرابہ کرنا، مسجد دے آداب دا خیال رکھنا ضروری ہے۔
نمبر 3 مسجد دے اندر سوال کرنا حرام ہے. جی میں کہ عرض کر چکے ہاں کہ اپنے واسطے کسی دی مدد واسطے کہنے ہاں تے او 2 صورتیں جائز ہے، عرض کر چکے ہاں. تے اپنی ذات واسطے سوال کرنا مسجد دے اندر جائز نہیں، اور جڑا بندہ اپنی ذات واسطے سوال کرے اس مسجد سے دینا بھی نہیں چاہیے، مسجد چوں باہر نکل کے دینا چاہیے. نمبر 31 مسجد دے اندر ایسے شعر پڑھنا جنہ دے وچ اللہ رسول دا ذکر نہ ہوئے، دنیاوی شعر و شاعری کرنا مسجد وچ جائز نہیں. اے مسئلہ میں عرض کراں گا سوشل میڈیا دے ذریعے. میرے جڑے بیٹی ویران ہیں مثلا ائمہ مساجد خطیب حضرات اگر کوئی سن رہے ہوں تو وہ اپنی خطابت نو چمکان واسطے کوئی کسی شاعر دی شاعری پڑھ رہا ہے، کوئی کسی شاعر دی شاعری پڑھ رہا ہے، تو دنیاوی جڑے اشعار نے انہاں دا مسجد وچ پڑھنا جائز نہیں. اگو مولوی ساڈے جڑے انہاں نوں شوق ہوندا ہے خطیب بنن دا تے واہ واہ کرن دا تے بڑے واہیات قسم دے اشعار سمجھ آئی نا. کئیاں بیلیاں نے تو میں ویکھیا او گانیاں دے جملے بھی پڑھ جاندے. اگو ساڈے جڑے چراٹ ہوندے او تے ایہو جے کماں چ اگے خوش رہندے. سمجھ آئی نا بھائی آ دوویں گھر راضی ہو جا کے رحمان بھی راضی شیطان بھی راضی. تو خطیب حضرات تقریر بیان کرنے والیاں نوں چاہیے کہ شعر و شاعری ایسی ہی اول تا اس تے زیادہ زور نہیں دینا چاہیے، زیادہ زور قرآن اور حدیث اور مسائل تے دینا چاہیے. شعر و شاعری تے سیکھن واسطے کوئی نہیں ہوندا، مسجد جڑا ہوندا ہے نیکی دی نیت نال ہوندا ہے، ثواب واسطے ہوندا ہے. اسی اگو انہاں نوں مرزا غالب سنائی بیٹھے ہوئے ہیں یا میر تقی میر سنائی بیٹھے ہوئے، تو اس واسطے کوئی نہیں ہوندا. یہ تو نہ سننا ہوندا تے کسی مشاعرے وچ وگ جانا. قرآن و سنت یا قرآن و سنت دے مطابق جڑے شعر ہون انہاں نوں پڑھنے وچ بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی بھی جڑے پڑھنے ہیں میں بھی پڑھ لینا سلطان صاحب دا کلام یا میاں صاحب دا، اور مینوں ایڈے ہوندے بھی تھوڑے ہی نہیں، کیونکہ میرا اے ذہن ہے جڑا کوئی شعر یاد کرنا ہے او دی بجائے کوئی حدیث یاد کر لو تو وہ زیادہ بہتر ہے. میں 20 سالاں تو جڑے شعر ہیں ہمیشہ وہی پڑھنا، نواں تو تانوں کوئی نہیں سنوں میرا خیال لبدا ہونا. تو بیان کرنے والیاں نوں زیادہ زور شعر یاد کرن تے نہیں حدیثاں یاد کرن تے دینا چاہیے. جیڑا بھی کسی دا اچھا کلام ہوئے پر میرے نبی دے کلام ورگا تو کسی دا کلام نہیں نہ ہو سکتا. تو پھر مسجد دے اتھے اللہ تے اللہ دے رسول دا کلام ہی سننا چاہیے، یا ایسا کلام جدے تو آخرت دی یاد ہوئے، قرآن و حدیث دے مطابق ہوئے، نعت ہوئے، اللہ دی حمد ہوئے، پھر ٹھیک ہے. تے جے عشقیہ شعریت شروع کر دے بھی تے او جائز نہیں ہے. نمبر 32 مسجد دے اندر بچیاں اور پاگلاں نو داخل کرنا بھی مکروہ ہے. ایتھے میں تھوڑی جی وضاحت کرنی پڑنی ہے. بچیاں نو اس تو مراد کہ جڑے نا سمجھ بچے سمجھ آئی نا جی، انہاں نو کیونکہ بچیاں دے کپڑے بل یقین ناپاک ہوندے، 100% بچیاں دے کپڑے بچیاں نے چھوٹا پیشاب ہے تے کھڑیاں ہو کے پیشاب کر چھڑنا ہے، بلکہ بچے تاں ویکھیا ایک دوجے دے اوتے پیشاب کردے، شرارتاں جو کرنی ہوندیاں بچیاں نے، تو وہ ایک دوجے دے اوتے پیشاب کرن گے، کھیلدے پے ہون گے، نالیاں وچ وٹے مارن گے، گندیاں چھٹاں اڑ کے اوتے پہن گیاں، جتے سمجھن گے بھائی تے گندا پانی کھڑا ہے اوتھے ایک دوجے نوں دھکے دین گے. بچیاں دیکھو مزاج شرارتی قسم دا ہوندا ہے نا. تو پھر اس وجود نال اور انہاں پلید کپڑیاں نال چونکہ مسجد وچ آنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نا سمجھ بچیاں نوں مسجد تو پیچھے رکھو. سمجھدار بچے جڑے انہاں نوں مسجد اس واسطے فرمایا کہ 7 سال دے ہو جان تے پھر انہاں نوں نماز سکھاؤ تے 10 سال دے ہو جان، کیونکہ 10 سال دا بچہ پھر سمجھدار ہو جاندا ہے، پھر اس نوں سختی نال نماز پڑھاؤ. اج کل آئے جڑے دنا افسانہ نگار تے ناول نگار تے آئے اپنے دلوں بڑے ادیب بنے پھردے ہوندے نے، وہ فیس بک تے لکھی بیٹھے ہوندے نے لو جی بچیاں نوں پیچھے نہ ہٹاؤ، اے تواڈے مستقبل دے نمازی نے تے فلاں تے جڑی مسجد دے وچ پیچھے بچیاں دا شور نہ ہوے، سمجھو اگلی نسل ہوندی نمازی کائیں نہیں ہونی. تسی کچھ مہربانی کیتی کرو، جدوں نبی پاک نے فرما دیتا ہے تو بڑا سی تے تہاڈی گل نوں کیوں اہمیت دینی؟
حضور دی حدیث دے ہوندیاں کسی دے ناول نگار نتر ایک سوشل میڈیا تے تصویر موجود ہے، کوئی ترکی دے امام صاحب نے تو بچیاں نو مسجد وچ کھڈاندے پے لین لگائی تے بچیاں نو تے او انجا کے گھما رہے ہیں تے بچیاں نو کھڈاندے پے مسجد وچ۔ ہن مولوی صاحب نو میں کی آکھاں کہ کھیلنا کودنا وقت دا مسجد تے جائز ہو گیا ہے، ساڈی قوم جناب ویکھو اینج اماماں نو کرنا چاہیے، مکلا باقی کام تے چھڑیے تے مسجد جناب بچیاں نو شتاب کھلانا شروع کر دیں۔ مسجد دے تقدس دا اور ادب احترام دا خیال رکھنا چاہیے۔ اس مولوی صاحب نو بھی نہ تا میں کوئی ترکی زبان ہوندی ہے چلو میں وہ بولنا تو تے پہنچ جاوے کسی طریقے، مسجد وچ کھیل کود کسی صورت وچ بھی جائز نہیں۔ بچیاں نو لے آنا ہوئے تے صاف ستھریاں مسجد وچ لے کے آؤ تے او بھی سمجھدار بچیاں نو، تے پاگل چوکے او اگے ہی پاگل ہوندا ہے، او آوے گا تے بے ادبی کرے گا، نہ ہوندا جسم پاک نہ ہوندے کپڑے پاک۔ اج میں کچھ میرا خیال مہینے ہو گئے تے بلی نے مڑو کپڑے اتار چھڈے آنے تھوڑے یاد ہے جا کوئی نہ او پاگل آ کون دماغ نہ ٹھکانے اس کپڑے لا چھڈے مسجد وچ کھلو کے کدھر آ گیا جمعہ والے دن۔ تو اس واسطے میرے حضور نے جو فرمایا ہے وہ برحق کے سچ ہے، او دے وچ کوئی شک شبہ دی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا بچیاں اور پاگلاں نو مسجد وچ داخل نہ ہون جو کہ دونوں دے کپڑے اور جسم دا پاکی دا کوئی یقین نہیں۔ نمبر 33 مسجد دے اندر سلائی وغیرہ کرنا یا کتابت دا پیشہ کرنا اجرت تے پیسے لے کے اے بھی مکروہ ہے۔ جی میں آ مسیطہ جبیلی آ جاندے ہیں جی قرآن پاک اسی مرمت کرنے واسطے آیا تے او پیسے لے کے مسجد وچ بیٹھ کے قرآن پاک دی سلائی شروع کر دیندے جلداں کرنا تے اپنی وہ مزدوری کر رہے ہوندے نے، تو اے چونکہ کاروبار وچ آ جاندا ہے تے کاروبار جڑا ہے وہ مسجد دے وچ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اور چمڑی بھی چنگی ٹھوک کے لیندے سمجھ آئی نا، جڑا قرآن پاک دا دیا 200-300 روپے دا ہوندا ہے وہ 1000-1200 روپے دا بن دے، ٹھیک ہے نا جی۔ تے اگوں پنڈا تھاواں وچ خاص کر زیادہ ہوندا ہے عورتاں آ جانا ہے لو جی آپ میرے نام دا رکھ چھڈی آ میرے نام دا رکھ چھڈی، اور او جناب چندہ اکٹھا کردا رہیا تے ایک دو قرآن پاک رکھے چا تے باقی عرش لے کے جاندا رہیا۔ قرآن پاک مسجد وچ رکھنا اچھی بات ہے، لیکن میں اپنیاں اکھاں دے نال ایسیاں مسجداں نو ویکھیا ہے کہ جتھے 2-300 قرآن پاک ہوندا ہے لیکن پڑھن والا اوتھے ایک بھی نہیں۔ تو بھائی ادنا کسی مسجد وچ نہ رکھو، گھر رکھ لو پر پڑھو ضرور، سمجھ آئی نا۔ جی مسجد وچ لیا کے رکھ چھڑنا تے پڑھنا کسے نہیں تو قرآن پاک دی بے ادبی ہوندی رہنی ہے تے کی فائدہ؟ گھر وچ رکھو، تلاوت کرو قرآن پاک دی، جڑا قرآن مجید دی تلاوت ہی نہیں کیتی جائے گی اور پیا ہی اندر تے گرد و غبار جم جائے گا، جاڑے لگ جان گے تے اس تو پھر تانوں ثواب کوئی نہیں ملنا۔ ایک جگہ تے میں مسجد وچ گیا تے یقین کرو مسجد دی الماری تے بھری پئی قرآن پاک دا، سمجھ آئی نا جی۔ اس دن اوتے فوتگی ہوئی ہے ساتھے دا کہ کل دا ختم آ، میں تقریر کرنے واسطے گیا تے مسجد دے بالکل نال ہی ختم باغا، تو اودوں اسی اتنے لوگاں دے وچوں 3-4 بندے اسی نمازی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسی فوتگیاں تے بھی جاننے آنا بھائی تو کوشش یہ ہوندی ہے اگلا نو موڑی دے کے 2-3 قسم دا کھانا پکوایا جاوے تے بھکھے اسی اوتھوں بھی نہ آویے، ثواب واسطے اسی تھوڑا ہی جاننے ہیں۔ تو جناب 100-150 بندہ تے 100-150 دے وچوں اسی 3-4 بندیاں نے نماز پڑھی، ایک میں ساتھ ایک میرے نال بچہ سی تے 2 نمازی اوتھوں دیاں ڈیرے تے جڑے اگے نماز پڑھ دے، باقی جڑی بلادری آئی ہے او کھا پی کے اوتھے بیٹھ دی، کسے نو مسیتی جان دی توفیق او سارے بخشے ٹکٹاں لے کے آئے آن جنت دی۔ یعنی فوتگیاں تے بھی اسی نہیں معافی دینی، بھائی 70 تے آئے بیٹھے ہیں چلو نماز ہی پڑھ لویے، مرن والے نے بھی ثواب ملے گا، آپ نے بھی ثواب ملے گا۔ تو اس طرح بھی قرآن مجید نال سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ تسی مسجد وچ نہ رکھو، گھر رکھ لو پر تلاوت کرو، تلاوت کیتیاں زیادہ ثواب ملے گا، لے کے رکھن نال۔ اللہ اکبر، بور تو نہیں ہوئے بیٹھے ہو بھی تو میں آج شیر کوئی نہیں پڑھنا تو میں انج سننا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ چاہ کہ تانوں مسئلے دی عادت پوے تے امید تانوں بڑا کچھ سیکھن نوں مل جائے گا انہاں مسئلے دے وچ۔ مسجد تعمیر کرن والا اپنا نمبر 35
بلا وجہ مسجد نو کسی دوسری جگہ تے منتقل کرنا کہ ایک جگہ تے مسجد بنی ہوئے تے کوئی حاجت نہ ہوئے ضرورت نہ ہوئے لو جی تو شہید کر کے تو دوسری جگہ تے بنا چھڑیے تے انج کرنا جائز ہے نہیں۔ مسجد جتھے ایک مرتبہ بن جائے اتھوں 7ویں زمین تو لے کے 7ویں آسمان تک مسجد دی مسجد ہے، نہ اون دے اتے کوئی اسی اور بنا سکنے ہاں تے نہ اون دے تھلے اسی کوئی اور شے بنا سکنے ہاں۔ اج کل کئیاں کمیٹیاں آیا مسجد دیاں لو جی اسی مسجد نو خود مختار کرن واسطے جی تھلے مارکیٹ چا بنائی اتے مسجد بنا چھڑی، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تسی مسجد نو امیر تکیتی بیٹھے ہو نا، پر تسی اے علماء کو پوچھیا مسجد دی تھاں تے دکاناں بنا، لوگاں نے جگہ دیتی ہے مسجد واسطے، تسی اوتے دکاناں بنائی بیٹھے بالکل بھی جائز نہیں۔ خدا دے گھر دا حصہ جڑا اس نو کرائے تے دے چھڑدا کسی نو کوئی حق نہیں۔ مسجد دی جتنی جگہ ہے کسی نے مختص کر دیتی کہ یہ ایسی جگہ مسجد نو دے رہے ہیں اوتے نہ تھلے دکان بنا سکتے ہو تے نہ اتے دکان بنا سکتے ہو۔ ہاں البتہ اگر کسی نے جگہ مسجد نو نہیں دیتی ہوئی، ٹھیک ہے نا، جگہ مسجد نو دیتی ہوئی نہیں ہے، ویسے وہ مارکیٹ بنی ہوئی ہے، دکانہ پہلے بنیاں نے تو ان دے اتے کوئی اپنے طور تے مسجد جے بعد اس بنانا چاہے تو وہ الگ گل ہے، لیکن مسجد نو جگہ دے کے مسجد دی جگہ تے پھر دکانہ بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسیاں جڑی دکانہ بنائیاں یہ مسجد دی آتے کوئی باہر نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اے نال جڑا کمرہ بنیا ہے نا اس نو میں دکانداراں نے بڑا مجبور کیتا ہے کہ جی اے دروازہ بند کر کے تو پروں چونکہ سامنے روڈ ہے کہ سانو اس دروازہ کر دیو جتنا کرایہ آن دیو دینے بڑا مجبور کیتا نے۔ میں کہا بھئی جدو جگہ مسجد دی ہے میں تانوں کیویں دے سکتا، اللہ کے اگر میں کٹ دیواں تو روپیہ کو 9-10 ہزار کرایہ دا آ ہی جانا مسجد وچ، لیکن ایتھے چونکہ پرانی مسجد دا حصہ ہے، جلے مسجد چھوٹی ہوندی ہے نا اے جگہ پچھلی جڑی دکان ہے چونکہ وہ مسجد دی جگہ تو باہر آئی وہ اسانے دے چھوڑیے، تو کمیٹی والیاں نو یا امام صاحب نو کسی بھی مسجد دے ہون صرف آمدنی تے نظر نہیں رکھنی چاہیے، شریعت تے بھی نظر رکھنی چاہیے، بس شریعت اجازت دیندی ہے یا نہیں دیندی۔ اور ایسا دکانہ بنائیاں نے بڑے سوچ سمجھ کے، چونکہ خطرہ سی با روڈ نے چھوڑیا ہونا ہے کھلیا کرنا نے روڈ نو، بجے آ گئی تے جگہ تھوڑا مسجد دی نہ جاوے دکان نہیں جان، ٹھیک ہے نا، تے جے بچ گئیاں تے آمدنی مسجد نو ہوندی رہے گی، تے جے لگیاں گئیاں تے مسجد دی جگہ تے بچی رہے گی نا، دکان نہیں جان گیا کام اس کا۔ تو اسی الحمدللہ ایرا رکھن تو لے کے ہر جگہ تھے پہلے مسئلے نو رکھی دا ہے تے بعد وچ اپنے فائدے نو رکھی دا، اپنا نہیں مسجد دا فائدہ کہ تے مسجد دا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اتنا مولوی صاحب وہ کسی دروازہ بنوایا چنگا تے اس ویکھیا مسجد دا جی ہاں مینوں گل یاد ہے بالکل، بڑا ٹائم تھوڑا ہے اپنے لایا تو نہ تے لا تو نگار بیماری شروع ہو گئی۔ نمبر 35 مسجد جڑا بندہ بنان والا ہوے تعمیر کرن والا ہوے اس نو مسجد بنان لگیا کوئی ریاکاری یا شہرت یا واہ دا ارادہ بالکل بھی نہ ہوے، وہ مسجد نو بنائے صرف اور صرف اللہ تعالی دی رضا دی خاطر، کوئی وہ یہ نہ ہوے میرا نام رہے گا لوگ مینوں کہیں گے فلانے نے مسجد بنائی ہے نہ، اگر وہ یہ ارادہ کر لے گا تو بڑو ثواب کو محروم رہ جائے، تو ثواب واسطے مسجد بنانی چاہیے۔ نمبر 36 مسجد تھوکنا تھوک سٹنا بھی گناہ ہے۔ نمبر 37 بلا وجہ مسجد وچوں راستہ بنانا، مسجد وچوں گزرنا یہ بھی منع ہے۔ نمبر 39 اسلحہ وغیرہ مسجد لے جا کے سریام اس کو رکھنا یا اسلحہ وغیرہ مسجد لہرانا یہ بھی ممنوع ہے، منع ہے۔ اسلحہ چل بھی سکتا ہے، کسی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اج کل اسلحہ جدید قسم کا ہے، غلطی نال بھی کسی کا گن پسٹل وغیرہ غلطی نال بھی چل سکتے،
ٹھیک ہے نا جی میں تے چنیوٹ سٹی وچ میرا خیال ہے کوئی چند سال کو 2 سال ہو گئے پولیس والا تھانے وچ اپنی گن نو صاف کردا پے چل گئی گن شاید کسی نو یاد ہے نا تے او لگی گولی تے او بیچارہ فوت ہو گیا 10 دن ہوئے انہوں دی شادی نو 10ویں دن اپنی گن پہ صاف کردا تے اپنے کول گن چل گئی سیدھا انہوں فیر لگا کے بیچارہ فوت ہو گیا تو علماء تو انہوں نے ایمان عظمت میں اتنا سلام کریے اتنا کام ہے کہ انہوں نے اس طرح سانو مسائل سمجھائے کہ جس اندر ساڈا دنیا دا بھی فائدہ ہے اور آخرت دا بھی فائدہ ہے نمبر 39 مسجد دیاں دیواراں اتے بھی کسی قسم دی گندگی یا غلاظت وغیرہ لگانا ناپاک ہوئے کہ گناہ ہے اور منع ہے اور ویسے بھی مسجد دیاں دیواراں نو داغدار کرنا نہیں چاہیے خراب مسجد دی در و دیوار نو نہیں کرنا چاہیے حد الوضع مسجد دی در و دیوار نو صاف رکھنا چاہیے نمبر 40 مسجد نو نماز دے اوقات تو علاوہ بند کرنا جائز ہے یعنی صبح طلوع آفتاب تو لے کے 1 بجے تک جن ساری بند رہن دیئے عشاء تو لے کے فجر تک اس طرح بند کرنا جائز ہے لیکن نماز دے وقت چ بند کرنا جائز نہیں جویں کہ چنیوٹ وچ بھی 1-2 جگہ تے میں ویکھیا مسجد دا بھی مینوں پتہ ہے لیکن میں نام نہیں لینا اگلے نہ کہ سان ٹارگٹ پیا کردا ہے کہ جماعت ہوئی تے جماعت جویں کیتی باہر گیٹ نوں تالا مار چھڈیا پیچھے کوئی مسیتی آوے ہی نہیں انج کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی تسی زیادہ بھی کرنا ہے تو مسجد دے حال نو تالا لگاؤ باہر سین تے کم از کم کھلا رہے تاکہ کوئی مسافر آندا یا کسی دی رہ گئی نماز کے بعد آ کے پڑھ لوے اے نہیں کہ باہر لگے گیٹ نو تالا تسی مار دیو اے او مسجداں ہوندیاں جتھے انتظامیہ جناب سب بن کے بیٹھی ہوندی ہے امام صاحب نے آکھیا تسی پیچھے رہو سمجھ آئی نا جی جو کچھ کرنا ہے اسی کرنا ہے کہ او مڑ دنیا دار لوگ ہوندے نے جویں دی مرضی کیتی ہے مسجد تے اونج حکومت کیتی تو ایسے جڑے حضرات ہوندے نے مسجد واسطے نقصان دا سبب بنتے ہیں نمبر 41 اچھا اے سن 40 مسئلے میں نماز دے آپ حضرات نو عرض کیتے فضائل اور مزید انشاءاللہ مسجد بنان لگیاں احتیاطاں بنان دے آداب بنان دے فضائل انشاءاللہ تعالی ساریاں چیزاں جڑیاں نے اے مزید میں آئندہ جمعہ تھے عرض کراں گا مسجد جانا اور مسجد دے اندر نماز پڑھنا اے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب اور فضیلت والا کم ہے ایک حضرت علی پاک دا فرمان تو انہوں سنا کے پھر بات میں ختم کرنے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مولا علی پاک فرماندے نے کہ میرے سامنے ایک سائیڈ تے اللہ پاک جنت چا رکھے تے ایک پاک سائیڈ تے مسجد چا رکھے تے میں نو اختیار دے وے علی جی دے جانے باگ جاتے مولا علی فرماندے نے میں جنت چھڑ کے تے مسجد پہ جاتا فرمایا تسی سوشل میڈیا تے سن دیو ازلی دے قول ہے میں چھوڑا کڑیاں اپنے مطلب دی گلاں مولا علی پاک منسوب کیتیاں ہوندیاں جبکہ وہ دور دراز تک مولا علی پاک سراسر بے ادبی تے گستاخی ہوندی ہے ٹھیک ہے نا تے اے حضرت علی دا فرمان ہے دوجا طبقہ اونج جنہاں وچ مسجد آئی گل ہی کائی نہیں پیچھے اسی بچنے ہاں تے سانو بھی مسجد الحمدللہ اوندے میں تے ہونا چاہیے بھی ہے مولا علی پاک نے فرمایا کہ میں جنت نالوں بھی مسجد نو ترجیح دیواں گا کیوں فرمایا مسجد ایسی شے جن دے وچ جایا جنت لب جاندی ہے مسجد ایسی جگہ ہے جتھے گیا جنت لب جاندی ہے مسجد وچ مومن نو سکون میسر آندا ہے مسجد مومن دے وچ جڑا او اپنی آخرت نو سوارن دی ایک جگہ اور ذریعہ ہے تو اتنی باکمال اور فضائل و برکات والی جگہ ہے مسجد دی میں انشاءاللہ جو معرض کراں گا تسی حیران ہو جاؤ گے مسجد دی ایسی عظمتاں شاناں اور فضائل و برکات سن کے حیرت وچ مبتلا ہو جاؤ گے کہ اتنیاں آسان نیکیاں جڑیاں نے او اسی خواہ ضائع کردے رہنے ہاں لہذا اے جڑے 40 مسائل میں عرض کیتے نے اس بارے جو کسی بندے نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے تے میرے لوگ کھلی چھٹی ہو پوچھ کے تسلی کرا سکتا کسی گل دی سمجھ نہ آئی ہوئے مسجد متعلق کوئی مسئلہ ذہن نہ آیا ہوئے تو پوچھ سکتے ہو تاکہ ہاں یہ انج کھلی چھٹی نہیں سارے دن دے سمجھ آئی نا ہاں یہ تسی غنیمت سمجھو میں تھانوں بیان نہ پوچھ لو جڑی گل پوچھنی ہے
اگے میں کی کھپ چکیا مسجد دے اندر ناپاک جتی رکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. ایک چند ضروری مسائل تھوڑے ہون تو پہلے بیان ہو چکے نا. تے جتی مسجد دے اندر ناپاک ہوئے سمجھائیں کئی بیلی تو انہاں دا واس لگے تو میرے اگے لیا کر سمجھائی نا جی ہاں اوتھے اگاں لیا کے جناب تے اگے رکھ کے پھر نماز پڑھن لگے ہیں جی میں جنتی جوڑا پائی بندہ ہاں انج نہیں اڈو ویڑی بوڑنی چاہیے. کچھ مسجد دے تقدس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. سائڈ تے رکھو وضو خانے والی یا سائڈ تے کوئی جگہ بنی ہوے کہ اوتھے جُتی نو رکھنا چاہیے تاکہ پلیت مٹی وغیرہ جڑی ہے او مسجد وچ نہ گرے. اور ساڈی 500-700 دی جُتی جڑی ہے مسجد نال تا قیمتی کوئی نہیں. تے جڑے چاہیے نے انہاں نوں بھی میں ہاتھ بنتا واسطہ اللہ دا دے نشے کرنے چھڑ دیو تے مسیتیاں جُتیاں چینیاں چھڑ دیو. سمجھ آئی نا جتھے مسجد جاؤ کوئی نہ کوئی جُتی چین والا محفل وچ مسجد وچ آیا ہوندا ہے. ایسے لوگاں نوں ایک تے ساڈے قابو نہیں ہوندے کوئی ایسے نہ دے ہاتھ صفائی ہوندے نکلدے انج نے نا. سمجھ آئی نا ایک بار بھی کدے ہتھ تے لگ جاندا تے پچھلی زندگی نہ چاہے کیونکہ جنہاں دی چیزاں بلا انہاں کو چھڑنا. ہاں تو ایسے حضرات کو چاہیے ہے بھائیو بزرگو دوستو میں ذرا آدیاں گل اس طرح کرندا کہ تسی بور بھی نہ ہو تے گل بھی ہو جائے. بے مسجد جاؤ تو نکلن لگیاں خیال کرنا چاہیے جتی کسی نال چینج نہ ہو جاوے. بعض اوقات جتیاں ایکو جیاں ہوندیاں نے بدل جاندیاں نے لیکن جتی ایسی چیز ہے یا پیر وچ پاوی تو فوراً پیر میں پتہ لگ جاندا ہے جتی اپنی نہیں. تے موڑ بھی تے بندہ اٹھا منہ چائی جاوے تے مڑ جان بوجھ کے چوری پہ کردا ہے نا. تے انج نہیں کرنا چاہیے. خیال کرنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے. کوئی بندہ مسافر ہوے او نماز پڑھنا آوے تے جتی ہوندی اسی لے کے گھر وگ جاویے او بیچارہ اتنے پریشان کھلوتا رہے میں کیڑی جتی پا کے اپنے گھر جاواں تے کتنی پریشانی آئی اور شرمندگی والی بات ہے. محلے آیا واسطے بھی مینوں آپ کو اس لیے شرم ہوندی جیسے لوگ مسافر جل کے اندر ساڈی تے جُتی چی گئی. لوگ دور دراز تو ہوندے نماز پڑھن واسطے جڑے ایسے حضرات ہوندے نا انہاں نوں میں دس چنا جدوں ساڈے ہتھی چڑھ گئے ہوئے نا اسی تواڈے تے جُتیاں کر دیندے. آپ پچھلی زندگی بہت جُتی دی لوڑ نہ پوچھ لگی. اے دسدا بھی پیا تو کچھ خدا دا بھی خوف کیتا کرو. مسجداں وچ جُتیاں نہیں چینیاں چاہیدیاں. لو جی اعلان سماعت فرما لو. پچھلے جمعے شریف تے بھی اعلان کیتا سی